پھر دوسرے آسمان کی سیر ہوئی، تیسرے آسمان کی سیر ہوئی، چوتھے آسمان کی سیر ہوئی، ساتویں کی سیر ہوئی، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں سارے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سارے فرشتے استقبال کے لیے جمع تھے، اور فرشتوں نے عرض کی مولا وہاں پر مسجد اقصیٰ میں تو تیرے محبوب نے نماز پڑھائی، بڑی دیر لگی اور انبیاء نے بڑے جی بھر کر دیدار کیا، اور یہاں پر تو کوئی دیر نہیں لگے گی، تیرے محبوب تو جلدی سے چلے جائیں گے، کوئی ایسا نظام بنا ہم بھی تیرے محبوب کا رج کے دیدار کر دیں۔ تو رب نے فرمایا فرشتوں گھبراؤ نہیں، وہاں نماز پڑھی میرے محبوب نے، دیدار ہو گیا، اور یہاں پر ہم حضور کی سواری چینج کریں گے، تھوڑی دیر لگے گی، تم دیدار کر دے، تم دیدار کر لینا۔ تو محترم پھر جب میرے محبوب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر براق بھی رک گیا، وہاں پر براق بھی رک گیا، اور وہاں پر ایک اور تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے پاک محبوب نے وہاں سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کی امامت فرمائی، تو اس لیے پھر حضور فرشتوں کے بھی امام ہو گئے، اور اس کے بعد یہاں تک تو تھا فرشی جو عرشی معراج تھا، یہاں عرش تھا، سدرۃ المنتہا تک یہ انتہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کی حضور آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے، آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آ جاؤ، کہا حضور ایک تھوڑا سا سیکنڈ میں آگے چلا تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا، اور عرض کی حضور میں آپ کو روکوں گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے جیسے نہیں، اور میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس لیے کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، میں ساتھ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں آپ جیسا نہیں، اور آپ کو روکوں گا نہیں کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں۔ یہ کمال کی بات ہے نا کہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ جیسا نہیں، روکوں گا نہیں کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں، آپ وہ ہیں کہ ہم تو آپ کے بھی خادم۔ تو حضرت جبرائیل وہاں پر رک گئے اور آگے حضور کا سفر شروع ہوا، اور یہ معراج لامکانی ہوا، یہ معراج لامکانی کی ابتدا ہوئی یہاں سے۔ پھر میرے محبوب نے آگے سفر کیا تو وہ رف رف جو تخت تھا حضور کو لے کر بارگاہ خداوندی کی طرف چل پڑا۔ پھر ایک مقام آیا، پھر ایک مقام آیا، ایک آواز آئی، کہا محبوب اب آپ رک جائیے، اب تیرے رب کی رحمت قریب ہوتی ہے، اب تیرے رب کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ تک میرے محبوب گئے، اور آپ نے جا کر اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور پھر میرے محبوب وہاں پہنچے نہ جہاں پر نہ مکان تھا، نہ مکی تھا، نہ زمانہ تھا، نہ دنیا تھی، وہ ایسا تھا، وہ لامکان تھا، کوئی حد نہیں تھی، اور اتنا قرب ملا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، دو ابروں کے قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، یعنی رب سے محبوب اتنا قریب ہوئے جیسے دو ابروں ہیں۔ فرمایا اَوْ أَدْنَىٰ، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ تو جسے قرب اتنا ملے اس کی شان کا عالم کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے صرف معراج کیا نا، رب کو دیکھا نہیں ہے، یہ صرف مسجد اقصیٰ تک تھا، یا صرف خواب کی صورت میں تھا، جسمانی نہیں تھا۔ رب نے فرمایا تم یہ باتیں کرتے ہو کہ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ اس نے رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ فرمایا میں رب ہو کے کہتا ہوں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے دو مرتبہ دیکھا، اس نے دو مرتبہ دیکھا، اور فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، اس نے جو دیکھا اس نے سچ دیکھا، اس نے جو رب کی صورت دیکھی وہ سچ دیکھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو میرے محبوب نے بیان کیا وہ بھی سچ ہے۔ تو اس طرح میرے پاک محبوب کا یہ سفر معراج ہوا جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔